بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب روزہ چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے، اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں سے انسان اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے اور اس قسم کی جو چیزیں اس سے انسان رکتا ہے، تو ظاہر اس میں تھوڑی سی پرابلم محسوس ہوتی ہے۔ گرمی ہو تو پیاس محسوس ہوتی ہے، انسان پیاس محسوس کرتا ہے۔ اس میں ظاہری طور پر بندے کے لیے تھوڑا سا اذیت تھی، تکلیف تھی، اس کو شدت کا احساس تھا۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بڑے پیار سے کہا، اے ایمان والو، اللہ کا کتنا، دیکھو نا اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کتنا اللہ کا پیار ہے، محبت ہے، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، جو میرے محبوب پہ ایمان لائے ہو، تم پر روزے میں نے فرض کیے ہیں، لیکن یاد رکھو صرف تمہارے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی امتوں میں فرض تھے۔ آدم صفی اللہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، اور نوح نجی اللہ ایک دن چھوڑ کر، ایک دن افطار، ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کر، تو اس کے بعد ایک روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح موسیٰ کلیم اللہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موسم بہار کے اندر وہ 2 ماہ کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ہر حال روزہ ہر امت پہ، ہر قوم پہ فرض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف تمہیں پہ روزے نہیں فرض کیے کہ تم محسوس نہ کرنا، یہ سب پر ہی روزے فرض تھے، لیکن جب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، اس میں قرآن کو نازل کیا ہے نا، جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو 2 چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی۔ کون کون سی؟ الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، رمضان بھی اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کا مہینہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور حاضر کہے گا کہ اے اللہ، جو روزہ دار ہوگا اس کے بارے میں شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے نے دن کو، اے اللہ اس بندے نے دن کو روزہ رکھا، تیرے رمضان کا احترام کیا، تیرے مہمان کا احترام کیا، اے اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، اے خدا اس کے دن کے جتنے بھی گناہ ہیں، دن کے ان تمام گناہوں کو الہی تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رمضان تو میرا مہمان، تیری شفاعت کو میں نے قبول کیا، اس کے دنوں کی، زندگی کے جتنے بھی دن تھے، ان دنوں کے اندر جو بھی اس کی خطائیں تھیں، ان تمام خطاؤں کو میں نے معاف فرما دیا۔ پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا الہی، یہ جو بندہ ہے جو رات کو میری تلاوت کرنے والا تھا، اے اللہ اس بندے نے رات کو جاگ کر تیرے قرآن کو زندہ رکھا، تیرے قرآن کی تلاوت کی، اے اللہ میری شفاعت کو قبول فرما کر الہی